السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو 3 دوستوں کا قصہ سنانے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ سفر میں جا رہے تھے اور ایک غار کے اندر پہنچے جہاں ایک بڑی چٹان سے ان کا راستہ جانے کا باہر بند ہو گیا تھا۔ پھر انہوں نے اپنے کاموں کو گنا کر کے کس طرح سے اس غار کو اللہ کی مدد سے ہٹایا۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب اگر نہیں کیا ہے تو آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا لیکن ہمارا بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ نیچے جو نظر آ رہا ہے لال کلر میں اس کو سبسکرائب کر لیں۔ شروع کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، تم سے پہلے کسی امت کے 3 شخص ایک ساتھ سفر پر نکلے، چلتے چلتے رات ہو گئی۔ رات گزارنے کے لیے وہ ایک غار میں داخل ہو گئے۔ اسی دوران پہاڑ سے ایک چٹان گری جس نے غار کے منہ کو بند کر دیا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے کہا کہ اس چٹان سے نجات کی بچنے کی یہی صورت ہے کہ سب کے سب اپنے اعمال صالحہ اچھے کام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور مدد مانگے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اپنے عمل کے واسطے سے دعائیں کی۔ ان میں سے ایک نے کہا، یا اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میرے ماں باپ بہت بوڑھے تھے۔ میں اہل و عیال یعنی رشتہ داروں اور غلاموں کو ان سے پہلے دودھ نہیں پلاتا تھا۔ ایک دن میں ایک چیز کی تلاش میں دور نکل گیا۔ جب واپس لوٹ کر آیا تو والدین سو چکے تھے۔ پھر بھی میں نے ان کے لیے شام کا دودھ دوہا یعنی نکالا اور اسے پیالے میں لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ اس وقت بھی سو رہے ہیں۔ میں نے ان کو جگانا پسند نہیں کیا اور ان سے پہلے اہل و عیال یا غلاموں کو دودھ پلانا بھی گوارا نہ کیا۔ میں دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیے ان کے سرہانے کھڑا ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور وہ بیدار ہو گئے یعنی جاگ گئے تو میں نے انہیں دودھ دیا۔ اس وقت انہوں نے اپنے شام کے حصے کا دودھ پیا۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ کام صرف آپ کی خوشنودی کے لیے کیا تھا تو ہم اس چٹان کی وجہ سے جس مصیبت میں پھنس گئے ہیں اس سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ اس دعا کے نتیجے میں وہ چٹان تھوڑی سی سرک گئی لیکن باہر نکلنا ممکن نہ ہوا یعنی پورا راستہ نہیں کھلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوسرے شخص نے دعا کی، یا اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی۔ میں نے ایک مرتبہ اس سے اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کا ارادہ کیا لیکن وہ آمادہ نہیں ہوئی، تیار نہیں ہوئی، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ قحط سالی نے اسے میرے پاس آنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اسے اس شرط پر 120 دینار دیے کہ وہ تنہائی میں مجھ سے ملے۔ وہ آمادہ ہو گئی، تیار ہو گئی، یہاں تک کہ جب میں اس پر قابو پا چکا اور قریب تھا کہ میں اپنی نفسانی خواہش پوری کروں تو اس نے کہا کہ میں تمہارے لیے اس بات کو حلال نہیں سمجھتی کہ تم اس مہر کو ناحق توڑو یعنی یہ رشتے کو توڑو۔ یہ سن کر میں اپنے برے ارادے سے باز آ گیا اور میں اس سے دور ہو گیا، حالانکہ مجھے اس سے بہت زیادہ محبت تھی، اور میں نے وہ سونے کے دینار بھی چھوڑ دیے یعنی اس کو معاف کر دیے جو اسے دیے تھے۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ کام آپ کی رضا کے لیے کیا تھا تو ہماری اس مصیبت کو دور کر فرما دے۔ چنانچہ وہ چٹان کچھ اور سرک گئی لیکن پھر بھی نکلنا ممکن نہ ہوا یعنی نکلنے کا راستہ نہ ہو سکا۔ تیسرے نے دعا کی، یا اللہ، کچھ مزدوروں کو میں نے مزدوری پر رکھا تھا، سب کو میں نے مزدوری دے دی، صرف ایک مزدور اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا تھا۔ میں نے اس کی مزدوری کی رقم کو کاروبار میں لگا دیا یہاں تک کہ مال میں بہت کچھ اضافہ ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد وہ ایک دن آیا اور آ کر کہا، اللہ کے بندے، مجھے میرے مزدوری دے دو۔ میں نے کہا، یہ اونٹ، گائے، بکریاں اور غلام جو تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ تمہاری مزدوری ہے۔ مزدوری کو میں نے کاروبار میں استعمال کیا تھا، ان کاروبار میں لگا کر یہ منافع حاصل ہوا۔
اس نے کہا اللہ کے بندے مذاق نہ کر۔ میں نے کہا مذاق نہیں کر رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ چنانچہ میری وضاحت کے بعد وہ سارا مال لے گیا، کچھ نہ چھوڑا۔ یا اللہ اگر میں نے یہ کام صرف آپ کی رضا کی خاطر کیا تھا تو یہ مصیبت جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں دور فرما دے۔ چنانچہ وہ چٹان بالکل پوری سرک گئی، یعنی پوری ہٹ گئی، اور غار کا منہ کھل گیا اور سب باہر آسانی سے نکل آئے۔ دوستو، یہ ہوتی ہے اللہ کی مدد۔ ہم جو بھی نیک کام کریں اس پہ نیت صرف اللہ کی رضا کی رکھے۔ دوستو، یہ قصہ آپ کو پسند آیا ہوگا تو اس لیے آپ سے گزارش ہے لائک کرے اور یہ قصہ اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کرے تاکہ آپ کے دوست حضرات بھی جو ہے اس قصے کو سنیں، اور اس قصے کے بارے میں آپ کی جو کیا رائے ہے کمنٹ کے اندر ضرور اچھی ایک آپ کی رائے بتائے۔ اور آپ سے پھر آخر میں ایک چھوٹی سی گزارش ہے جو نیچے لال کلر میں نظر آ رہا ہے، آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب اگر نہیں کیا تو سبسکرائب کر لے، اس سے آپ کا ہمارا کو بہت بڑا سپورٹ مل جائے گا۔ آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا لیکن ہمارا بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا، اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بازو میں بیل آئیکن نظر آئیں گی، گھنٹی اس کو بھی کلک کریں۔ السلام علیکم۔